یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے تو آپ پوچھتے کدھر آئے ہو؟ تو اگر تو آنے والا کہتا فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے تو امام صاحب فقہ کی بات بتا دیتے، لیکن اگر وہ کہتا نا میں نے حدیث پاک سننی ہے تو امام صاحب پہلے ممبر بچھاتے، امامہ باندھتے، خوشبو لگاتے اور پوری آب و تاب کے ساتھ رسول پاک کی حدیث بیان فرماتے۔ آپ کو حضور کا ذکر کرنا ہے تو اس ذکر کے آداب، اس کے خوبصورتی کو قائم رکھنا ہے اور پورے اہتمام کے ساتھ نبی پاک کا ذکر کرنا، اور حضور کے لیے جملہ استعمال کرنا ہے تو شانوں والا قیمتی جملہ، یعنی میری سرکار کہہ کر پکارے، اللہ کے محبوب کہہ کر پکارے، نبی پاک علیہ السلام کو امام الانبیاء کہہ کر پکارے، سرکار کے لیے خوبصورت القابات۔ کئی دفعہ نا ایمرجنسی ہوتی ہے تو ایمرجنسی میں القابات نہیں پکارے جاتے۔ یہ بھی میرا نام لے رہے تھے ہمارے بھائی، تو انہوں نے میرے نام سے پہلے کئی القاب پکارے، تو اگر خدا نہ خواستہ میرے یہ شملے کو آگ لگ جائے امامے کو تو پھر یہ کہیں گے کہ مفکر اسلام فلاں فلاں فلاں، اتنی دیر چاہے آگ اپنا کام کر جائے سارا۔ اس وقت القاب یاد ہے، اس وقت تو یہ کہیں گے مولانا آگ لگ گئی آپ کے کرتے کو، آگ 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 پکاریں گے یہ، اور بنتا بھی یہی ہے۔ لیکن صحابہ کرام ایمرجنسی میں بھی سرکار کے آداب نہیں بھولتے، حالانکہ ایمرجنسی میں آداب یاد، ایمرجنسی میں بھی وہ ماں باپ کا ادب ایمرجنسی میں بھی نہیں بھولنا، جتنا مرضی غصہ آیا ہو والدین کا ادب وہ خیال کرنا ہے آپ نے، ورنہ بڑا لمبا پچھتانا پڑتا۔ صحابہ ایمرجنسی میں یعنی غار ثور میں حضرت صدیق اکبر کے پیر پر سانپ نے ڈس لیا، تو سانپ کی تو دہشت ہی بڑی ہوتی ہے، تو سرکار نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا سانپ 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 سانپ، یہ نہیں کہا، حضور نے فرمایا کیا ہوا، تو کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں آپ پر قربان ہو، میرا باپ آپ کا پر قربان ہو، حضور میرے پیر کو سانپ نے ڈس لی۔ آداب کو بھولے، آداب نہیں بھولو یار، کچھ بھی ہو جائے، جتنے مرضی بھی حالات، ادب جو ہوتا ہے نا، ادب وہ ہمیشہ خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ آپ یعنی ایک بچے سے والدین نے کوئی کام کہا ہے تو وہ آگے سے تلخ بولا ہے، اس نے کہا مجھے ہی کہتے رہتے ہیں، میرے اوپر پہلے بڑی ذمہ داری ہیں، تو ابا جی بیچارے ساری رات پریشان رہے، اماں روتی رہی، بے ادبی کی ہے نا، سکون نہیں آیا۔ لیکن اگر انہوں نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا وہ فلانا کام تھا، تو بیٹا اٹھ کے پاس چلا گیا، ہاتھ چوم کے کہا ابا جی حد ہو گئی ہے، آپ جھچک جھچک کے کیوں کہتے ہیں، آپ حکم کیا کریں، میں حاضر ہوں۔ تو وہ ابا کیا کہے گا، وہ ساری دنیا کو بتائے گا کہ یا اللہ انج دی اولاد سارے انو دئی۔ ادب خوشبو پیدا، یعنی ٹیچر جو ہے وہ میٹرک پی ٹی سی ہے، اور اب اس کا شاگرد جو پرائمری میں اس کے پاس پڑھتا تھا وہ پی ایچ ڈی ہو گیا ہے، بہت بڑے عہدے پر فائز ہے، بڑا وسیع اس کا سلسلہ ہے۔ تو ایک دن وہ ٹیچر سائیکل پہ جا رہے تھے، اپنے گاؤں سے نکلے سائیکل پہ، اور وہ جو ان کا شاگرد ہے وہ ظاہر ہے بہت بڑا افسر بن گیا، وہ پجاروں پہ آ رہا تھا، تو اس نے دیکھا میرے استاد صاحب آ رہے ہیں، تو یہ اتر آیا نیچے، اس نے کہا السلام علیکم استاد صاحب۔ تو وہ ہے؟ جی جی میں آپ کا شاگرد ہوں، بیٹا ہوں آپ کا۔ اس نے کہا کہ بچہ سائیکل لے آتا ہے، میرا دل کرتا ہے میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے، استاد جی میں آپ کو چھوڑ کے آؤں، لیکن وہ استاد جی کہیں گے بیٹا نہیں تیری مہربانی، اللہ تیرا بھلا کرے، میرا سائیکل ہی ٹھیک ہے، دعائیں ڈھیر دیں، بیٹھے وہ سائیکل پہ ہی، لیکن وہ خوش اتنے زیادہ ہوں گے کہ استاد صاحب جب دوبارہ سائیکل پہ بیٹھیں گے تو انہیں لگے گا میرا سائیکل تو پجاروں سے مہنگا ہے، اس لیے کہ پجاروں والے تو اتر اتر کے سلوٹ کر رہے ہیں، وہ خوش ہوں گے، وہ بتائیں گے یار کیا بات، آج میرا ایک شاگرد مل گیا،
بھائی ادب آپ کریں گے تو خوشبو پیدا ہوگی، خوشبو. لیکن آپ اپنے استاد سے سلام بھی ٹھیک طرح سے نہ لیں، تکلیف ہوتی. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ سرکار کا ذکر جب کریں تو اس کے آداب کا خیال کریں. خوبصورت لفظوں کا چناؤ. دو بھائی بیٹھے ہوں، ایک بڑا ایک چھوٹا ہے. بڑا اتنا پڑھا لکھا نہیں اور چھوٹا بڑا تعلیم یافتہ ہے، بڑے پیسے کماتا ہے. اب اگر پوچھا جائے گا ان سے کہ بھائی آپ میں سے بڑا کون ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ رتبہ کس کا بڑا ہے، یہی پوچھا جاتا ہے نا عمر کس کی زیادہ ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ میں چھوٹی تقریر کروں گا، میں چھوٹی تقریر کرنے والا مولوی، فکر نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو، بڑی جلدی بات سمٹ جائے گی. فرمایا دو بھائیوں سے پوچھا جا رہا ہے آپ میں سے بڑا کون ہے، تو اس کا صاف مطلب ہوتا ہے عمر پوچھی جا رہی ہے کہ عمر کس کی زیادہ ہے. حضرت عباس نبی پاک کے چچا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو بڑی سادی سی بات ہے، وہ بندہ عمر پوچھ رہا ہے. جب کسی سے پوچھا جاتا ہے جو رشتے میں قریبی ہوں کہ آپ بڑے ہیں، وہ بڑا ہے، تو اس کا مطلب عمر پوچھنا ہی ہوتا ہے. کہا آپ بڑے ہیں کہ نبی پاک؟ تو یہ ذکر مصطفیٰ ہے نا، تو اس کا احترام ہے. حضرت عباس فوراً بولے، فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا. بڑے سرکار ہی ہیں، وہی بڑے ہیں، وہی بڑے، پر پیدا پہلے. یعنی سرکار کے لیے جب آپ الفاظ لیں نا تو اس کا چناؤ خوبصورت کریں، اچھے جملوں کا. ہمارے ہاں آج کل کچھ نعتیں بھی ہیں تو وہ سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ لفظ آپ مطلب حضور کے لیے بول رہے ہیں، کیا ضرورت ہے آپ. اب وہ میں ایک محفل میں گیا تو ایک نعت کا مجھے کہنے لگا میں تو انوائی تازہ کلام سنانا ہے. میں کہا تیری مہربانی، مینو کو پرانا ہی سنائی، تازہ نہ سنائی. کوئی اعلیٰ حضرت کا سنا، کوئی پیر میر علی شاہ صاحب کا سنا، کوئی حضرت جامی رومی کا سنا، تو نواں نہ سنائی. نویں تے اللہ ہی خیر فرمائے. اچھا بھی لکھتے ہیں لوگ بڑا بڑا، لیکن وہ پتہ نہیں کیا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے اور آپ سمجھے نہیں کہ سرکار کے لیے جملے کس طرح مرتب کرنے چاہیے تھے. تو خوبصورت آداب کے ساتھ، یعنی عروہ بن مسعود ثقفی حدیبیہ میں دیکھ کے آئے تھے اور واپس آ کے اس نے کہا تھا میں نے دنیا دیکھی ہے پر جو ادب اصحاب محمد کا کرتے وہ میں نے کسی کو کرتے دیکھا نہیں ہے. خوبصورت انداز ہو، خوبصورت لب و لہجہ ہو، خوبصورت طریقہ ہو. میری بات پر توجہ کریں بھائی جان، بیٹھ جائیں، آپ تشریف رکھیں، سارے بیٹھ جائیں. اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے، تھک نہ جائیے گا کہیں، بیٹھ جائیں، اللہ برکت دے. عزیز بھائیو غور کیجئے گا، آپ بھی بیٹھ جائیں پیارے بیٹے. سلامتی عطا کرے میرا مالک سب کو. حضور کا ادب کریں تو ذوق بھی ہو، شوق بھی ہو، تازہ دم طبیعت ہو. آپ کبھی غور کریں، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا نا تو یہ بریکنگ نیوز تھی مکے میں کہ ابو بکر مسلمان ہو گئے. یہ ایک الگ خبر تھی. لوگ بڑے حیران تھے کہ پتہ کرو واقعی جناب صدیق اکبر مسلمان ہو گئے. تو 4-5 لوگ نا تصدیق کرنے کے لیے آئے. کون کون تھے وہ؟ تاجروں کے دوست بھی تاجر ہوتے ہیں. وہ جو تصدیق کرنے آئے ان میں ایک نام حضرت عثمان غنی کا بھی ہے، ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں. یہ صحابہ یہ لوگ تصدیق کرنے آئے کہ پتہ کریں جناب صدیق واقعی مسلمان ہو گئے. تو فرماتے ہیں جب جا کے پوچھا نا کہ سنا ہے آپ مسلمان ہو گئے، تو قربان جائے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ کوئی شادی کرنے والی بات نہیں. انہوں نے اس خوبصورتی سے ذکر کیا نبی پاک کا، اس طرح حضور کا اخلاق، کردار، تعلیم، نظام، تبلیغ اس پیار سے بیان فرمایا
کہ وہ جو تصدیق کرنے آئے تھے وہ خود سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا ہمیں بھی لے چلو حضور کی بارگاہ. تو جب ہم نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کریں گے، وہ بہت سارے لوگ ہیں نا، انہیں مشن ہی نہیں ملتا ساری زندگی کرنا کیا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں ایک بات آپ نبی پاک کی سیکھ لیں، ایک بات پر عمل کر لیں، زندگی گزر جائے گی. بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، غور کیجئے گا. ایک بات پر عمل کر لے تو اس سے بھی کام بن جائے گا. اور یہ حدیث میرا خیال ہے ہم سب کو آتی ہے. نبی پاک نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. لو یہ میرا خیال ہے مشکل تو نہیں، سب کو آتی ہے نا. تو اگر اس پر عمل ہونے لگ جائے تو کبھی کوئی بندہ رشوت، ملاوٹ، بددیانتی، ظلم کرے گا. ایک حدیث پر عمل ہونے سے سارا معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے. لیکن ہم یہ کام کرتے ذکر مصطفیٰ کریں، پھر اس سے جو نتائج اخذ ہوں عملی زندگی میں. حضرت مولا علی شیر خدا نا اپنے غلام کو ساتھ لے کے بازار کپڑے خریدنے، ایک مہنگا سوٹ لیا ایک سستا، تھیلے میں ڈال لیا. اب غلام کہتا ہے سادی سی بات تھی، مہنگا آقا کا ہے، سستا غلام کا ہے. واپس جانے لگے تو وہ چوک آیا جہاں سے مولا علی نے اپنے گھر جانا تھا. فرمانے لگے میرے والا جوڑا دے دو. اس نے مہنگا نکال کے دیا تو فرمانے لگے یہ نہیں میرا، جو اپنے لیے پسند کرو اپنے، میرا تو وہ دوسرا ہے. تو اس نے کہا حضور آپ مہنگا پہنے آپ آقا ہیں، میں سستا پہنتا ہوں میں غلام ہوں. تو آپ فرمانے لگے تو میری دلیل کے ساتھ تقسیم کرنا، تو مہنگا پہننا تو جوان ہے اور میں سستا پہن لیتا ہوں میں بوڑھا ہو گیا ہوں. او بھائیو حضور کا ذکر کریں، نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات کو سیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی سے فیض یاب ہو. ذکر مصطفیٰ اپنی طبیعتوں پر نافذ کریں. بڑا نوجوانوں سے کہوں گا سیرت کی کتابیں اردو میں بڑی بڑی خوبصورت ملتی، ایک چیپٹر روز پڑھیں، ایک باب کا مطالعہ کریں، اپنے نبی کریم کی زندگی کے قریب جائیں. اگر ذکر مصطفیٰ ہماری زندگیوں میں آ گیا اور ہم حضور کے ذکر پاک سے فیض لینے لگے تو آپ یقین کیجئے گا حالات کا تقاضا کچھ اور ہو جائے گا. آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ حضور کا ذکر کرنے کا بہترین طریقہ درود و سلام پڑھنا ہے. جو بندہ کہتا ہے نا میرا لہجہ تلخ رہتا ہے، دل بے سکون رہتا ہے، طبیعت بے چین رہتی ہے، وہ نبی پاک پہ درود و سلام پڑھا کرے. حضور نے فرمایا ایک بار پڑھنے سے 10 رحمتیں ملتی. اور میاں صاحب تو کہتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا تے جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کام بن جاندا ہے میرا. تو ایک قطرے سے کام بنتا ہے تو جس پر 10 کٹھی ہوں. تو اس لیے درود پاک کا نظام ضرور قائم کریں. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے.